السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ گجرانوالہ کے ایک پرانے اور خوشادہ محلے میں ایک ایسی حویلی تھی جسے لوگ صرف ایک مکان نہیں بلکہ خاندان کی کئی نسلوں کی نشانی سمجھتے تھے۔ اسی حویلی میں دو بھائی سلیم اور ندیم اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ والد کی زندگی میں دونوں کے مزاج بالکل مختلف تھے۔ بڑا بیٹا سلیم نرم گفتار، ذمہ دار اور خاندان کو جوڑ کر رکھنے والا انسان تھا، جبکہ چھوٹا ندیم بچپن سے ہی مال و دولت کے معاملے میں غیر معمولی حد تک حساس تھا۔ والد کسی چیز کی تقسیم کرتے تو ندیم ہمیشہ یہ دیکھتا کہ دوسرے حصے میں کیا آیا ہے اور اس کے پاس کتنا بچا ہے۔ سلیم اکثر اسے سمجھاتا، یہ گھر ہمارے باپ دادا کا ہے، اسے دولت کے ترازو میں مت تولو۔ ندیم بظاہر خاموش ہو جاتا، مگر اس کے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ حویلی پر مکمل قبضے کی خواہش مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد اصل کشمکش شروع ہوئی۔ خاندان کے بزرگوں نے بیٹھ کر جائیداد کی تقسیم کی بات کی تو سلیم نے کہا کہ جو قانونی اور شرعی حصہ بنتا ہے وہ سب کو ملنا چاہیے، لیکن اگر ندیم چاہے تو وہ حویلی بیچنے کے بجائے دونوں خاندان اسی میں رہ سکتے ہیں۔ سلیم کا خیال تھا کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے والد کی یاد بھی قائم رہے گی اور خاندان بھی بکھرے گا نہیں۔ ندیم کو یہی بات سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ وہ حویلی بیچ کر رقم اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، مگر سلیم ہر بار قانونی تقسیم اور مشترکہ ملکیت کی بات سامنے لے آتا۔ کئی مرتبہ ندیم نے اسے اکیلے میں سمجھایا کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ دے، مگر سلیم نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اپنے بچوں کا حق بھی نہیں چھوڑ سکتا اور تمہارا حق بھی نہیں چھین سکتا۔ جو فیصلہ ہوگا انصاف کے مطابق ہوگا۔ ندیم نے اس دن کوئی جواب نہیں دیا، مگر جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جسے سلیم سمجھ نہ سکا۔ کچھ ہی ہفتوں بعد ندیم نے ایک خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ اس نے سلیم کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک کار حادثے کو حادثہ ہی دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن سلیم کو شہر سے باہر ایک ضروری کام کے لیے جانا تھا۔ ندیم نے بڑی ہوشیاری سے ایسی صورتحال پیدا کی کہ وہ واپسی کے راستے میں سلیم کی گاڑی ایک دوسری تیز رفتار کار سے ٹکرا گئی۔ واقعہ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو فوراً شک نہ ہوا۔ سلیم موقع پر ہی جان سے گیا۔ گھر میں خبر پہنچی تو اس کی بیوی شازیہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ چند ہی گھنٹوں میں ایک گھر کا سہارا ختم ہو چکا تھا۔ بچے اپنے باپ سے محروم ہو گئے تھے اور ندیم لوگوں کے سامنے سب سے زیادہ غمزدہ بن کر کھڑا تھا۔ جنازے میں اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے چھپی حقیقت صرف وہ خود جانتا تھا۔ سلیم کی وفات کے بعد شازیہ نے جائیداد کے کاغذات نکلوائے تو ندیم نے فوراً اپنا حق مانگنے کے بجائے پوری حویلی پر قبضے کی بات کرنے لگا۔ شازیہ نے دو ٹوک جواب دیا کہ اس حویلی میں اس کے مرحوم شوہر کا حصہ تھا اور اس کے بچوں کا حق بھی ہے، لہٰذا وہ انہیں بے دخل نہیں کر سکتا۔ ندیم نے پہلے دھمکیوں کا سہارا لیا، پھر مختلف بہانوں سے گھر کے معاملات میں مداخلت بڑھا دی۔ چند دن بعد اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں شازیہ کو نشہ آور چیز دے کر اس حالت میں پہنچایا گیا کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو پوری طرح سمجھنے کے قابل نہ رہی۔ اسی دوران کاغذات اس کے سامنے رکھے گئے اور اس سے دستخط کروا لیے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو ندیم نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ قانونی طریقے سے ہوا ہے، مگر شازیہ کے ہاتھ میں موجود دستاویزات کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے تھے۔ چند دنوں بعد سلیم کے بچوں کو بھی حقیقت کا اندازہ ہونے لگا۔ بڑے بیٹے نے پرانے کاغذات تلاش کیے، خاندان کے ایک بزرگ سے بات کی اور اسے معلوم ہوا کہ کئی دستاویزات ایسی تھیں جن پر ان کی والدہ نے ایسے وقت دستخط کیے تھے جب وہ اپنی حالت میں نہیں تھیں۔ بچوں کو ندیم پر شدید شک ہو گیا، یہاں تک کہ انہیں اپنے والد کی موت بھی محض حادثہ محسوس نہیں ہونے لگی، مگر شک اور ثبوت میں بہت فرق تھا۔ ان کے پاس ایسے کوئی واضح ثبوت نہیں تھا جسے لے کر وہ فوراً اپنے چچا کے خلاف کارروائی کر سکتے۔ ندیم نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے کاغذات اپنے نام کروا لیے اور اعلان کر دیا، اب حویلی کا مالک وہ ہے۔ شازیہ نے بہت مزاحمت کی، مگر مسلسل دباؤ اور دھمکیوں کے بعد وہ اپنے بچوں کو لے کر بے بس کی حالت میں رہ گئی۔ پھر وہ رات آئی جسے اس خاندان کے بچے شاید زندگی بھر نہ بھول سکتے۔ آدھی رات کے قریب ندیم نے شازیہ اور بچوں کو حویلی سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔
سردی کی خاموش رات تھی، گلیاں تقریباً سنسان تھیں اور ایک ماں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ شازیہ نے آخری بار حویلی کی طرف دیکھا جہاں کبھی اس کا شوہر زندہ تھا، جہاں اس کے بچوں نے اپنا بچپن گزارا تھا اور جہاں اب انہیں اجنبیوں کی طرح نکال دیا گیا تھا۔ ندیم نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کچھ دیر تک باہر کی خاموشی سنتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ وہ کمرے میں گیا، کاغذات میز پر رکھے، کرسی پر بیٹھا اور دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے وہ سب حاصل کر لیا ہے جس کی خواہش اس کے دل میں برسوں سے تھی، مگر اس رات حویلی کی خاموشی اسے عجیب لگنے لگی۔ جب وہ بستر پر لیٹا تو چند ہی منٹ میں اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور سانس بھی کچھ بھاری لگنے لگی۔ وہ اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحن میں ٹہلنے لگا۔ اچانک اسے اپنے بھائی کا چہرہ یاد آیا، پھر جنازے کا منظر، پھر شازیہ کی فریاد اور بچوں کے خوفزدہ چہرے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ اسے لگا جیسے پوری حویلی کی دیواریں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں، لیکن اگلے لمحے اس نے خود کو سمجھایا کہ اب سب کچھ اس کا ہے، کاغذات اس کے نام ہیں اور جو کچھ ہوا ہے وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں چلا گیا مگر اس کے اندر اضطراب ختم نہ ہوا۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا۔ میز پر پڑے حویلی کے کاغذات فرش پر جا گرے۔ ندیم نے انہیں اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا مگر انگلیاں چند انچ پہلے ہی رک گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری لمحے میں اس کی نگاہ اسی کاغذ پر پڑی جس کے لیے اس نے اپنا بھائی کھویا، اس کے بچوں کا مستقبل چھینا اور ایک بے سہارا خاندان کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ حویلی میں کوئی موجود نہ تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا جسم بے حس ہو چکا تھا۔ صبح جب محلے والوں کو خبر ہوئی تو حویلی کا دروازہ کھولا گیا۔ اندر وہ شخص بے جان پڑا تھا جو چند گھنٹے پہلے خود کو اس جائیداد کا فاتح سمجھ رہا تھا۔ میز پر کاغذات بکھرے تھے، ایک کرسی الٹی پڑی تھی اور صحن میں رات کی ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی۔ جس حویلی کو حاصل کرنے کے لیے ندیم نے اپنے بھائی کی جان، بھابھی کا سکون اور اپنی بھتیجیوں کا گھر چھینا، وہ حویلی اس کی ملکیت بننے کے باوجود اس کی زندگی میں صرف چند گھنٹوں کے لیے آئی۔ سلیم کا خاندان اس رات بے گھر ضرور ہوا تھا مگر ندیم جس فتح پر ناز کر رہا تھا وہ فتح طلوع صبح دیکھنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ جڑے رہنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔